انسانوں کے نام افزار ریحان، 1 سینچری آف ترک ریولوشن اینڈ ڈاکٹر جوید اقبال۔ 1924 کا سال اس راقم الحروف کے لیے ذاتی طور پر دلچسپی کا خوشگوار سال ہے کہ اس کی 3 بہت پیاری اور ہر دل عزیز شخصیات اس جہان رنگ و بو میں تشریف لائیں، جن میں سے ایک جسٹس ڈاکٹر جوید اقبال تھے، جو اپنی پیدائش کے سال کو اس لیے بھی اہم خیال کرتے تھے کہ 1924 میں اتا ترک نے 1400 سال سے قائم کسی پٹی ظالمانہ شخصی خلافت کا خاتمہ کرتے ہوئے منتخب پارلیمنٹ کی بالادستی کو منوایا تھا۔ ڈاکٹر جوید اقبال بڑے فخر اور محبت بھرے پیرائے میں بتایا کرتے تھے کہ اقبال برصغیر جنوبی ایشیا میں وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اتا ترک کے اس جدید سیکولر جمہوری انقلاب کی نہ صرف حمایت کی تھی بلکہ 1924 میں جب اتا ترک نے خلافت کے خاتمے کا اعلان کیا تو اقبال نے اس اقدام کی حمایت میں پرزور دلائل پیش کیے۔ اس پس منظر میں اسی بس وہ میری یعنی ڈاکٹر جوید اقبال کی پیدائش کو بھی نیک شگون باعث برکت و مبارک خیال کرتے تھے۔ اپنی کتاب جوید نامہ میں اقبال نے میرے متعلق جو تمنائیں کی ہیں وہ بھی اسی مناسبت سے ہیں۔ اقبال کی اتا ترک سے اپنائیت اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ جب ڈربن جنوبی افریقہ کے مسلمانوں نے انہیں یہ کہا کہ ہم نے اپنی تمام مساجد میں آپ کی درازی عمر کے لیے دعائیں منگائی ہیں، تو اقبال بستر مرگ سے بولے کہ میں نے جو کام کرنا تھا وہ کر چکا۔ آپ نے اگر درازی عمر کی دعا مانگنی ہے تو عظیم ترک ریفارمر کمال اتا ترک کے لیے مانگیں۔ اقبال اتا ترک کے انقلاب کو تمام مسلم اقوام کے لیے بطور رول ماڈل پیش کرتے تھے۔ اس پس منظر میں درویش کی یہ تمنا تھی کہ سال 2024 کو قومی سطح پر جشن 7 سالہ ترک انقلاب کی حیثیت سے منایا جاتا، لیکن شاید موجودہ ترک حکومت اس حوالے سے زیادہ گرمجوشی نہیں رکھتی، اس لیے شاید سبھی نے زیادہ سرگرمی دکھانا مناسب نہیں سمجھا۔ سیاسی حالات میں جتنا بھی رد و بدل آ جائے، جدید ترکی میں اتا ترک کی حیثیت وہی ہے اور رہے گی جو امریکہ میں جارج واشنگٹن، انڈیا میں مہاتما گاندھی اور جنوبی افریقہ میں نیلسن منڈیلا کی ہے۔ عصری تقاضوں کی مناسبت سے ہر قوم کی نئی نسلوں کا یہ مسلمہ حق ہے کہ وہ اپنے حالات و ضروریات کی مطابقت میں جو تبدیلیاں ضروری سمجھیں وہ ضرور لائیں۔ ابراہیم لنکن نے کیا خوب کہا تھا کہ مرے ہوئوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ زندوں پر حکومت کریں۔ اس سے بڑی انسانیت کی توہین و تذلیل ہو ہی نہیں سکتی کہ نئی نسلوں کو ماضی کا یرغمالی بنا دیا جائے، اگرچہ وہ ماضی کتنا ہی سیر انگیز کیوں نہ ہو۔ ہم سب کو یہ تسلیم ہونا چاہیے کہ اس بات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم لوگ نئے تجربات کی شوق پالتے ہوئے اپنی قوم کو بلا ضرورت و بلا جواز لایانی لیبارٹریوں میں الجھائے رکھیں۔ قدامت پسندی جتنی تباہ کن جامد چیز ہے، اتنی ہی ناپسندیدہ حرکت ماضی کے تجربات سے روشنی نہ لینا ہے۔ اس حوالے سے زندہ و مہذب اقوام کھلا مباحثہ کرواتی ہیں۔ زندہ اقوام میں کوئی مقدس سے مقدس ہستی بھی تنقید سے بالاتر اور ماورا نہیں گردانی جاتی، کیونکہ صرف اسی صورت میں کسی کی خوبیوں اور خامیوں کا منطقی جائزہ لیتے ہوئے حقیقی تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں جہاں اپنے موسموں کا احترام ہونا چاہیے، وہیں اسلاف پرستی کو ایک نفسیاتی بیماری اور فکری جمود کا سمبل قرار دینا چاہیے۔ آج ترکی میں اگر کمال اتا ترک کی شخصیت اور خدمت یا کارناموں کا کھلے بندوں تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے، یا انڈیا میں ان کے بابا قوم مہاتما گاندھی کی شخصیت اور کارکردگی کا کھلا پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے، تو اس آزاد فکری کی تحسین ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اپنے ملک کی الوہی مقام پر فائز شخصیات یا ہستیوں اور ان کی کارگزاری کا بھی اسی طرح محاکمہ کرنے یا منطقی استدلال کے ساتھ تنقیدی جائزہ لینے کا کم از کم میڈیا کو پورا حق ملنا چاہیے، تاکہ ان سب کے جھوٹ سچ یا اصلی و نقلی حقائق دلائل کے ساتھ قوم کے سامنے آئیں۔ بصورت دیگر آپ موحد کہلانے کے حقدار نہیں۔ درویش کی نظر میں کسی بھی قوم کے لیے بت پرستی اتنی خطرناک نہیں جتنی کہ شخصیت پرستی، لہذا ہر زندہ قوم کو اس سے چھٹکارا پانا لازم بنتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم ان بڑی شخصیات کی خوبیاں بیان کرنے میں بخل برتیں جنہوں نے اپنی فیلڈ میں بہترین انسانی خدمات سے انجام دی۔ جسٹس ڈاکٹر جوید اقبال انہی میں سے ایک ہیں۔ درویش کی خوش قسمتی ہے کہ اسے 2 دہائیوں تک ان کی اپنائیت اور رفاقت نصیب رہی، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا جس کی تفصیل الگ سے بیان کی جائے گی۔ سال 1924 میں پیدا ہونے والی دیگر پسندیدہ شخصیات میں نمایاں ترین نام سابق پرائم منسٹر انڈیا اٹل بہاری واجپئی صاحب کا ہے۔ ان کے علاوہ امریکی صدر جیمی کارٹر اور جارج بش سینئر ہیں، پاکستانی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق بھی ہیں، انڈین اداکار راج کپور صاحب، اور سب سے بڑھ کر درویش کے پسندیدہ ترین گائک رفیع صاحب۔ جی چاہتا ہے سارا کالم ہی رفیع صاحب کی میٹھی آواز اور مثالی گائکی کی نظر کر دیا جائے۔ 1924 کو ان شخصیات کے شان جشن 7 سالہ کی حیثیت سے منایا جانا چاہیے تھا۔ ہمارے ذرائع ابلاغ میں ان شخصیات کی جد و جہد اور اپنی فیلڈ میں خدمات کا احاطہ کیا جانا بنتا تھا، مگر غور طلب یا سوچنے والی بات ہے کہ آخر ہمارا میڈیا اپنے اندر اتنی وسعت کیوں نہیں رکھتا؟ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو سوائے 2 افراد کی جگالی کے کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ڈاکٹر جوید اقبال کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے کم از کم اپنے تئیں اقبال کا بت نہیں بننے دیا، اور نہ ہی خود انہوں نے اس کا مجاور بننا پسند فرمایا، بلکہ فکر اقبال کو قدامت پسندی کی بجائے جدیدیت میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ اس پس منظر میں ڈاکٹر جوید اقبال نہ صرف اپنے افکار بلکہ فکر اقبال کی تشریحات کو بھی 21ویں صدی کی مطابقت میں لائے،
یوں آپ 21ویں صدی کے اقبال کہلائے۔